أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. اب اس کے بعد ایک اہم موضوع جو حضرت مولانا سالم قاسمی رحمہ اللہ کی زندگی کا زیادہ اور سفر کا حصہ رہا وہ ہے دعوت دین، اور جس سے سب سے زیادہ اس ملک میں تغافل اور تجاہل اور تساہل برتا گیا۔ اس حوالے سے معروف عالم دین مولانا اسامہ قاسمی یہ ہم وطن ہیں امام نانوتوی کے اور حضرت مولانا سالم صاحب رحمہ اللہ کے عزیز ہیں۔ مولانا اسامہ قاسمی، میں انہیں دعوت دیتا ہوں خطیب الاسلام کی شخصیت، مزاج دعوت اور میدان دعوت کے تناظر میں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم إلی یوم الدین، اما بعد۔ حضرات علماء کرام، قبل اس کے کہ میں اپنے مقالے کا ملخص پیش کروں، ضروری سمجھتا ہوں کہ اس مقالے کا عنوان، جیسا کہ ہمارے ڈاکٹر عابدین صاحب نے آپ کے سامنے بتایا، وہ میں نے عنوان کا انتخاب کیوں کیا۔ یہ عنوان اصل میں نے اس لیے منتخب کیا ہے کہ میرا گزشتہ 15 سال سے الحمدللہ برادران وطن میں دعوت دین کے تعلق سے مستقل وابستگی رہی ہے، اور زندگی کا زیادہ تر حصہ میرا دعوتی اسفار میں گزرتا ہے، اور اس کی سرپرستی الحمدللہ میرے شیخ اور مربی حضرت خطیب الاسلام نے فرماتے رہے۔ جب بھی میں جاتا تھا میرا معمول تھا، ہمارے حضرت کے خادم خاص حضرت مولانا شاہد صاحب اس کے شاہد ہیں کہ میں حضرت کے پاس آتا تھا اور سفر کے تعلق سے اجازت لیتا تھا، اور اس کے بعد جب سفر سے واپسی ہوتی تھی تو سفر کی روداد سفر یا کارگزاری کے لیے یا دعوتی سفر میں پیش آمدہ واقعات ان کو میں حضرت کی خدمت میں پیش کرتا تھا، اور میں نیچے بیٹھ جایا کرتا تھا، لیکن حضرت دعوتی اسفار کی کارگزاری سننے کے لیے حضرت اپنے تخت نما دیوان پر حضرت اوپر بٹھا لیا کرتے تھے، اور اگر نقاہت بھی ہوتی تھی تو اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے۔ جب میں کارگزاری سناتا تھا تو حضرت اس پر مفید مشورے اور اس پر تبصرہ فرمایا کرتے تھے، جن تبصروں کو الحمدللہ میں نے قلم بند کر رکھا ہے، اور انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان تبصروں کو انشاءاللہ میں قلم بند کرنے کی بھی کوشش کروں گا۔ میں ملخص پیش کر رہا ہوں۔ میرے مقالے کا عنوان ہے حضرت خطیب الاسلام کی شخصیت، مزاج دعوت اور میدان دعوت کے تناظر میں۔ حضرات، کیونکہ وقت کا دامن تنگ ہے اس لیے مختصراً چند اہم چیزیں میں پیش کر رہا ہوں۔ راقب نے اس مقالے کی بنیاد قرآن کریم کی آیت قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ الآیہ کو بنایا ہے۔ اس آیت کے تعلق سے راقم الحروف نے حضرت خطیب الاسلام سے دریافت کیا کہ حضرت نے جواب مرحمت فرمایا، یہ آیت دعوت اللہ کے تعلق سے اپنے اندر غیر معمولی حساسیت رکھتی ہے، کیونکہ اس آیت کے اسلوب میں بڑی شدت ہے، اور اس کو لن کے ذریعے مؤکد فرما کر تاکید در تاکید پیدا کی گئی۔ اگر صرف لن یجیرنی فرما دیا جاتا تب بھی اسلوب میں شدت پیدا ہو جاتی کہ مجھ کو ہرگز کہیں پناہ ملنے والی نہیں ہے۔ صرف اسی تاکید پر اکتفا نہ فرما کر اس کو مزید مؤکد وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا کے ذریعے فرما دیا کہ پیغام رسالت اور کار دعوت کے بغیر مجھے ہرگز روئے زمین پر کوئی ٹھکانہ نہیں ملنے والا۔ خلاصہ کلام یہ کہ محبوب کی محبوبیت کو کار رسالت اور کار دعوت کی ادائیگی پر موقوف کر دیا گیا۔ خطیب الاسلام کی مجلس، امت مسلمہ کی موجودہ ذلت سے کیسے نجات ملے؟ میں نے حضرت خطیب الاسلام سے اس بارے میں دریافت کیا تو حضرت نے فرمایا، اس عذاب سے نجات کی اب صرف ایک ہی صورت ہے کہ اہل اسلام اپنے مقصد حیات کو پہچانیں، غفلت سے بیدار ہوں اور پھر متحد ہو کر دعوت کے کام میں لگ جائیں۔ ارشاد باری یہ حضرت نے یہ آیت
ارشاد فرمائی، تلاوت فرمائی، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون۔ آیت میں امت مسلمہ کی زبونحالی کے بنیادی سبب کو بیان کیا گیا کہ جب امت مسلمہ کے اکثر و بیشتر حضرات دعوت کو نظر انداز کر کے مقصد حیات سے نظریں چرانے لگیں گے اور انسانیت کا وہ عظیم حق ادا کرنا چھوڑ دیں گے جس کی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر قیامت تک آنے والے ہر مسلمان مرد اور عورت کو سونپی تھی، تو ذلت ان کا مقدر ہوگی۔ اس کے برعکس ادائیگی حق کی صورت میں جہاں جائیں گے عزتیں ان کی ہمدم اور ان کے قدم چومیں گی۔ مزاج دعوت کے تعلق سے حضرت خطیب الاسلام اس عنوان کے تحت ایک کتاب ہے غیر مطبوعہ، اس پر مقدمہ لکھا ہے حضرت نے، جو میرے برادر مکرم مولانا اویس صاحب کی آئیے اسلامی دعوتی مزاج بنائیں کے مقدمے میں تحریر فرماتے ہیں، اسلامی دعوتی مزاج بنانے کی کوشش عصر رواں میں ایک برمحل اور انتہائی ضروری کوشش ہے، اس لیے کہ اسلام کا اصل اور اولین موضوع دعوت ہی ہے، پھر اسلامی دعوتی مزاج بنانے کے لیے داعی کا دعوت پر عامل ہونا بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ اکرام کو علماً تعلیم دعوت کا اور تربیتاً عمل دعوت کا نمونہ بنا کر دعوت کے کام پر مامور فرمایا۔ جزاک اللہ کل خیر۔ یہ انشاءاللہ آپ مقالے کی تفصیلات آپ جو ہیں جب انشاءاللہ یہ چھپ کر آئیں گے تو اس میں آپ تفصیلات پڑھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب أنا العبد الذي كسب